تو یہ میرا چیلنج ہے ظہیر گینگ سے، اگر سپریم کورٹ ان کی ایف آئی آر خارج کرتے تو میں ظہیر گینگ کو گینگ کہنا بند کر دوں گا۔ تو ڈیفینیٹلی 100% آپ لوگ اس میں پریشان نہ ہوں، یہ ملزم ظہیر کی درخواست خارج ہونے والی ہے، اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سپریم کورٹ نے یہ خارج تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن وتھ ہیوی فائن یا پینلٹی امپوز کر کے اس کو کریں، تاکہ اس طرح کی بوگس اور جعلی اپلیکیشن ملزم ظہیر جو ہے وہ دوبارہ نہ دے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملزم ظہیر نے سپریم کورٹ میں ایک اپیل فائل کی ہے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ، اور یہ جو اپیل ہے یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مقدمہ خارج کروانے کے لیے یہ دائر کی گئی ہے، اور اس سے پہلے یہ اپیل یہ درخواست سندھ ہائی کورٹ میں بھی دی گئی تھی جو کہ خارج کر دی گئی تھی، اور اب یہ اپیل ایف آئی آر کو کینسل کروانے کے لیے اور بچی کی جو کسٹڈی ہے وہ حاصل کرنے کے لیے یہ فائل کی گئی ہے۔ تو اس میں بظاہر تو ظہیر گینگ یہ شو کر رہا ہے کہ جی بہت بڑا چھکا مار دیا انہوں نے، اور 2 ہفتوں کے اندر اندر جو ہے وہ ایف آئی آر خارج ہو جائے گی، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ تسلی نہیں بلکہ ایک فیکٹ کے اوپر بتانے جا رہا ہوں کہ اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں۔ سپریم کورٹ جا کے ظہیر گینگ نے خود ہی اپنے پاؤں پہ جو ہے وہ کلاڑا مار لیا ہے، اور سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہی بچی کا میڈیکل ہوا تھا، لارجسٹ میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا، سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے اوپر یہ بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا، دین میٹر ری انویسٹیگیٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ مقدمہ بحالی کی طرف آیا تھا۔ اب ٹرائل کورٹ جو ہے وہ چارج فریمنگ کی سٹیج پہ آ چکا ہے، اور وہ کاگنیزنس لے چکی ہے اس مقدمے کی، اختیار سماعت لے چکی ہے، اور اس میں نان اویلیبل وارنٹ جو ہیں وہ ملزم ظہیر کے نکل چکے ہیں، تو نور منیر کے نکل چکے ہیں اور دیگر ملزمان کے۔ تو ایسی سٹیج پہ جو سپریم کورٹ ہے یہ ایک آئینی عدالت ہے، اور یہ ٹرائل کورٹ کے میٹر میں انٹرفیئر نہیں کرے گی، جبکہ ایک فیصلہ ابھی تک زیر التوا ہے ٹرائل کورٹ میں، اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، حتمی فیصلہ نہیں ہوا، تو یہ قانون کے مطابق قابل سماعت ہی نہیں یہ اپیل۔ یہ ایک درخواست کی حد تک اس میں گئے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن میں اس میں آپ کو 100% یہ چیلنج کر کے ظہیر گینگ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ خارج ہوگی، اور اس کے بعد تمام تر دروازے ان کے بند ہو جائیں گے، اور دین جیل جو ہے وہ ان کا پیچھا کرے گی ڈیفینیٹلی، اور یہ ملزم جو ہیں انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مار لی ہے، اور یہ بیس کیا بنا کے لے کے گئے ہیں؟ نکاح نامہ اور بیان۔ بچی لارجسٹ میڈیکل بورڈ کے اوپینین کے بعد مائنر ڈکلیئر ہو چکی ہے، اس کے بیان کی کوئی اہمیت ہے نہیں، اور نکاح نامہ جو ہے وہ جعلی ڈکلیئر ہو چکا ہے، تو یہ تو بلکہ الٹا ان کے اوپر ایک اور کارروائی ہونی چاہیے، اور ہوگی بھی۔ تو اس میں ٹرائل کورٹ کی جو پاور ہے، جیسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا، کبھی بھی ختم نہیں کرے گی سپریم کورٹ۔ تو ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اختیار سماعت لے چکی ہے، اب تو جو بھی ہونا ہے وہ ٹرائل کورٹ میں ہی ہونا ہے۔ سپریم کورٹ اس معاملے میں بالکل انٹرفیئر نہیں کرے گی، اور اس کیس کو آن میرٹ ڈیسائیڈ کرے گی۔ تو اس میں ہاں ایک جگہ سے ان کو فیصلہ مل سکتا ہے، وہ اگر فیصلہ جو ہے وہ جو یوٹیوب کی اداکارہ ہیں ان کی کورٹ میں چلا جائے، یا ایک متذکرہ وکیل ہیں ان کی کورٹ میں اگر چلا جائے، انہوں نے اگر خود فیصلہ کرنا ہو تو پھر ظہیر کو ریلیف مل سکتا ہے، ادروائز کوئی چانس نہیں ہے۔ تو اگر نور منیر اور رائے خرم کی گرفتاری کے حوالے سے بات کی جائے تو نان اویلیبل وارنٹ ان کے نکلے ہوئے تھے، تو آج جب عدالت نے پوچھا کہ نور منیر کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا، تو یہ ایک انتہائی سسٹم کے ساتھ مذاق آپ کہہ لیں اور غیر مناسب جواب دیا گیا کہ جی ہم نے چھاپے مارے تھے، نور منیر کے گھر پہ تالا لگا ہوا تھا، اور رائے خرم کو بھی ہم گرفتار نہیں کر سکے کیونکہ ہم چھاپے مار رہے ہیں اور وہ مفرور ہیں اور گرفتار نہیں ہو سکے۔ تو اس کا جواب میں یہی دینا چاہوں گا کہ رائے خرم جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے، لاہور میں وکالت کر رہا ہے۔ تو مجھے تو یہ بات سن کے ہنسی بھی آ رہی ہے یہ ویڈیو بناتے ہوئے کہ رائے خرم ڈیلی عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے اور سندھ پولیس کہہ رہی ہے کہ وہ مفرور ہے اور ہم اسے گرفتار نہیں کر سکے۔ تو اس نے 19/11 کو، اسی منتھ کی 19 تاریخ کو ایک عدالت میں پیش ہونا ہے، وہاں پہ اس کا کیس چل رہا ہے۔ اگر سندھ پولیس کو نہیں پتا تو میں یہ فیور ان کو دے سکتا ہوں، لسٹ پرووائڈ کر سکتا ہوں، اور وہ بآسانی اسے اریسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے لیم ایکسکیوز بنا کے کم از کم خدا را سب کو بیوقوف نہ بنائیں،
اور میرا اس معزز جج سے بھی ایک یہ سوال ہوگا کہ خدا کے لیے آپ بھی اپنی آنکھیں کھولیں اور آنکھوں کے گرد جو پٹی ہے اس کو اتاریں اور دیکھیں کہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے سسٹم کے ساتھ۔ ایک خاتون اور جو ملزم ہے وہ ابھی تک معمولی سے کیس میں گرفتار نہیں ہو سکے، اتنے ہائی پروفائل کیس میں گرفتار نہیں ہو سکے، تو دوسرے کیسز میں کیا ہوتا ہوگا؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس پہ ججز کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے جو کرپٹ آفیشلز ہیں جن کا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سندھ پولیس ڈے 1 سے ریلیکٹنٹ ہے اور کارروائی نہیں کرنا چاہ رہی اس گینگ کو سیو کرنے کے لیے، تو اس میں عدالتوں کو بھی چاہیے کہ ایسے کرپٹ جو آفیسرز ہیں ان کے اگینسٹ سخت کارروائی کی جائے، تاکہ قانون جو ہے اور پروسیس آف لا جو ہے اس کے ساتھ کوئی یہ جرت نہ کرے کہ اس کا ابیوز آف پروسیس کیا جائے۔ تو یہ تو سمپل ایک آج کی کارروائی ہے، اور اسی وجہ سے جو ملزمان ہیں، آپ نے دیکھا کہ جب اس طرح کے کرپٹ آفیسرز عدالتوں کو گمراہ کرتے ہیں اور عدالتوں میں غلط رپورٹ پیش کرتے ہیں تو دین ملزمان کا حوصلہ بڑھتا ہے اور ملزمان جو ہے وہ عدالت سے باہر نکل کر وکٹری بناتے ہیں اور اسمائلنگ فیس بناتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ مہدی کاظمی کو نہیں چیلنج کر رہے، یہ اوور آل سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں، اور میں اس میں معزز جج صاحب کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بیسیکلی یہ آپ کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی سینکٹرٹی کا مسئلہ ہے۔ اگر ملزم باہر کوئی وکٹری بناتا ہے یا اس طرح کرتا ہے، اٹ مینس کہ وہ آپ کے سسٹم کو کچھ نہیں سمجھتا، اور یہ آپ کی سینکٹرٹی کا مسئلہ ہے۔ وہ آپ پہ ہنستے ہیں کہ جناب کس طریقے سے آپ کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ تو میں سمپل اس میں یہی کہوں گا کہ سندھ پولیس کو اگر نور منیر یا یہ لوگ نہیں مل رہے تو وہ ہم اس میں فیور کر سکتے ہیں بآسانی، لیکن یہ لیم ایکسکیوزز بنانا چھوڑ دیں۔ تو یہ میرا چیلنج ہے سپریم ظہیر گینگ سے، اگر سپریم کورٹ ان کی ایف آئی آر خارج کرتے تو میں ظہیر گینگ کو گینگ کہنا بند کر دوں گا۔ تو ڈیفینیٹلی 100% آپ لوگ اس میں پریشان نہ ہوں، یہ ملزم ظہیر کی درخواست خارج ہونے والی ہے، اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سپریم کورٹ نے یہ خارج تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن وتھ ہیوی فائن یا پینلٹی امپوز کر کے اس کو کریں، تاکہ اس طرح کی بوگس اور جعلی اپلیکیشن ملزم ظہیر جو ہے وہ دوبارہ نہ دے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملزم ظہیر نے سپریم کورٹ میں ایک اپیل فائل کی ہے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ، اور یہ جو اپیل ہے یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مقدمہ خارج کروانے کے لیے یہ دائر کی گئی ہے، اور اس سے پہلے یہ اپیل یہ درخواست سندھ ہائی کورٹ میں بھی دی گئی تھی جو کہ خارج کر دی گئی تھی، اور اب یہ اپیل ایف آئی آر کو کینسل کروانے کے لیے اور بچی کی جو کسٹڈی ہے وہ حاصل کرنے کے لیے یہ فائل کی گئی ہے۔ تو اس میں بظاہر تو ظہیر گینگ یہ شو کر رہا ہے کہ جی بہت بڑا چھکا مار دیا انہوں نے اور 2 ہفتوں کے اندر جو ہے وہ ایف آئی آر خارج ہو جائے گی، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ تسلی نہیں بلکہ ایک فیکٹ کے اوپر بتانے جا رہا ہوں کہ اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں۔ سپریم کورٹ جا کے ظہیر گینگ نے خود ہی اپنے پاؤں پہ جو ہے وہ کلاڑا مار لیا ہے، اور سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہی بچی کا میڈیکل ہوا تھا، لارجسٹ میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا، سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے اوپر یہ بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا، دین میٹر ری انویسٹیگیٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ مقدمہ بحالی کی طرف آیا تھا۔ اب ٹرائل کورٹ جو ہے وہ چارج فریمنگ کی سٹیج پہ آ چکا ہے، اور وہ کاگنیزنس لے چکی ہے اس مقدمے کی، اختیار سماعت لے چکی ہے، اور اس میں نان بیلیبل وارنٹ جو ہیں وہ ملزم ظہیر کے نکل چکے ہیں، تو نور منیر کے نکل چکے ہیں اور دیگر ملزمان کے۔ تو ایسی سٹیج پہ جو سپریم کورٹ ہے یہ ایک آئینی عدالت ہے، اور یہ ٹرائل کورٹ کے میٹر میں انٹرفیئر نہیں کرے گی، جبکہ ایک فیصلہ ابھی تک زیر التوا ہے ٹرائل کورٹ میں اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، حتمی فیصلہ نہیں ہوا، تو یہ قانون کے مطابق قابل سماعت ہی نہیں یہ اپیل۔ یہ ایک درخواست کی حد تک اس میں گئے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن میں اس میں آپ کو 100% یہ چیلنج کر کے ظہیر گینگ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ خارج ہوگی، اور اس کے بعد تمام تر دروازے ان کے بند ہو جائیں گے، اور دین جیل جو ہے وہ ان کا پیچھا کرے گی ڈیفینیٹلی۔ اور یہ ملزم جو ہیں انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مار لی ہے، اور یہ بیس کیا بنا کے لے کے گئے ہیں، نکاح نامہ اور بیان۔ بچی لارجسٹ میڈیکل بورڈ کے اوپینین کے بعد مائنر ڈکلیئر ہو چکی ہے، اس کے بیان کی کوئی اہمیت ہے نہیں، اور نکاح نامہ جو ہے وہ جعلی ڈکلیئر ہو چکا ہے۔ تو یہ تو بلکہ الٹا ان کے اوپر ایک اور کارروائی ہونی چاہیے اور ہوگی بھی،